میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے مطابق مسائل کے ساتھ اور ان کے حل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک آفر کویسچن تھا کہ ایک معروف کمپنی ہے جہاں بہت سے امپلائیز کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات جس کے پاس کار ہوتی ہے وہ اپنے دو چار ساتھیوں کو بٹھا لیتا ہے اور وہ اس کو پک اینڈ ڈراپ کا کرایہ، انہیں پک اینڈ ڈراپ تھوڑا کرایہ وغیرہ دے دیتے ہیں اس کے نام پر، لیکن وہ کار والا نہ تو ٹیکسی کا لائسنس رکھتا ہے، نہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، نہ پروفیشنل انشورنس اس کے پاس ہے۔ تو کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک دفعہ پہلے بھی ایک سوال اس قسم کا آیا تھا کہ اگر تو یہ اللیگل ہو اور اس پہ چھاپا پڑ سکتا ہو اور وہ شخص قابل گرفت ہو سکتا ہو تو ایسا خلاف قانون کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے، مطلب جیسے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ساتھیوں کو بٹھا کر لے جاتے ہیں، اب اندر چاہے یہ ایک دوسرے سے یہ طرح معاملہ کر لیں کہ چلو آپ ہمیں لے کے جاتے ہو، پیٹرول کے پیسے وغیرہ لے لو، تو جب آدمی کو اپنی سروس پرووائڈ کرتا ہے تو بالکل اس کی اجرت لے سکتا ہے، تو اجرت ان کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ بس اگر خلاف قانون ہو اور اس میں اپنے آپ کو پکڑے جانے کی صورت میں ذلت پر پیش کرنا لازم آ رہا ہو تو پھر احتیاط کرنے کا حکم ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کوئی عشاء کی سنتیں پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں غلطی سے ایسا لگا جیسے میں وطر پڑھ رہا ہوں، تو اس نے وہ تکبیر لگائی اور دعائے قنوت پڑھ لی، تو کیا آخر میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، نہیں ہوگا، کیونکہ دعائے قنوت ایک دعا ہے اور منقول اور معصور دعائیں سنن نوافل وغیرہ میں، بلکہ بعض اوقات تو فرائض میں بھی منقول ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ محل نہیں تھا دعائے قنوت کا، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ خلاف سنت ہے، لیکن اس پہ سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ دو دوست باتیں کر رہے تھے تو ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ عام لوگوں کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہارے لیے واجب ہے، کیا حکم ہوگا؟ تو لازم یہ مذاق میں ہی کہا ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ خوشی کسی کو یعنی شرک کے بعد ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے کو قتل کرنا کم ہے اور اپنے آپ کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، تو اتنے بڑے گناہ کے بارے میں یہ کہنا کہ تمہارے اوپر واجب ہے، گناہ کبھی انسان پر واجب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اس کو مذاق سے قطع نظر دیکھیں تو یہ تو ایک حرام کو کسی شخص کے لیے حلال بلکہ لازم قرار دینا ہوگا، تو اس کا نتیجہ تو حکم کفر تک پہنچتا ہے۔ لیکن مذاق میں چونکہ کہا تو سخت حکم تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ آدمی احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے اور آئندہ اس قسم کے مذاق کو ہرگز نہ کریں۔ اور یہ میں پہلے بھی آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ شرعی معاملات کے اندر چیزوں کو اپنے مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا اور ایک جملہ اس کی آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ میسج پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر میں نتیجے میں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اگر نابالغ بچے کے ہاتھ سے کسی فقیر کو دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ بچہ اپنی ملکیت و مرضی کے باوجود بھی کسی کو تحفہ نہیں دے سکتا، تو کیا اسے بچے کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی پاکٹ منی سے کسی کو نفلی صدقہ کرے یا کسی کی مدد کرے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ اپنے نابالغ بچہ اپنے مال کو اس طرح استعمال کرنا چاہے کہ اس میں اس کے لیے نقصان اور رزق کا اندیشہ ہو، تو اس کو مطلقاً منع کیا جائے گا اور اس کے ایسے تصرفات کو نافذ نہیں مانا جائے گا۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ، اس نے اپنا مکان بیچ دیا کسی آدمی کو، اب مکان بیچنے میں بارگیننگ ہوتی ہے خاص طور پر، اور اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، لہذا اس بچے کا یہ سودا اگر وہ ایجاب و قبول بھی ہو جائے تو یہ نہیں مانا جائے گا اور وہ چیز بچے کی رہے گی۔ اسی طرح صدقہ وغیرہ کرنے، تحفہ دینے کے اندر بچے کو منع کیا جاتا ہے کہ نابالغ بچے کا ہبہ قبول نہ کیا جائے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے بچے کو وکیل بنانا، یہ ہے وکیل بنانا، پیسہ میرا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا یہ لو فقیر کو دے دو، تو یہ بچہ اپنے مال کو ہبہ کوئی کر رہا ہے، اس کے مال کا نقصان تو ہو ہی نہیں رہا، مال تو میرا اس کے پاس پہنچا ہے اور یہ ہبہ ہوا ہے، یہ وکیل بنا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ بلکہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے بھائی نے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پاکٹ منی سے دو، تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ بچے کو وکیل بنائیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں بلکہ کہ
اگر بچوں میں شروع سے ہی بخل کی بیماری دور کرنی ہو تو جب کوئی چیز تقسیم کرنے لگیں تو اپنے بچوں کے ذریعے کروائیں تاکہ دینے کی عادت پڑے. تو یہ دیکھیں بہت اچھی چیز ہے، تو یہ وکیل بنا دیا، گویا کہ آپ نے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ عورت پہلے شوہر کے انتقال کے بعد اگر دوسرا نکاح کر لے، پہلے شوہر سے ایک بیٹا بھی ہے اس کا، تو کیا اسے پہلے شوہر کی وراثت ملے گی یا نہیں؟ جی بالکل ملے گی. دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے وراثت کے کالعدم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، بچے کی کسٹڈی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی اجنبی شخص سے وہ شادی کر لے جو بچے کا محرم نہیں ہے، ذو رحم محرم نہیں ہے، تو پھر الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وراثت تو وہ پائے گی. اسی طرح انہوں نے اگلا کویسچن کیا تھا کہ اب اگر فرض کر لیں یہ دوسرا شخص انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس کی بھی وراثت اس کو ملے گی؟ تو بالکل ملے گی، کیونکہ اب بھی وہ اس کی بھی بیوی ہے. ایک بھائی نے فرمایا اٹلی سے یہ کویسچن کیا تھا کہ میں ایک یونیورسٹی میں تجربات کے شعبے میں ملازم ہوں، اور وہاں پر ایک تجربے کے لیے ہمیں مکھی یا مچھر مار کر پودے کے اندر ڈال کر پودے کے انداز پر ریسرچ کرنی ہوتی ہے. اب واللہ عالم پروسیس کیا ہوتا ہے، پر انہوں نے ایسے لکھا ہے کہ ان جانداروں کو مارنا اس وجہ سے شرعاً صحیح ہے. جی بالکل درست ہے، کیونکہ مکھی اور مچھر کو تو آپ کو ایکسپیریمنٹ نہیں بھی کر رہے ہوں پھر بھی آپ مار سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ حشرات الارض میں سے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. مچھر کاٹتا ہے، مکھی گندگی پیدا کر دیتی ہے، تو ان کو مارنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اور جب کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ ہے نا مقصود و خاص طور پر کہ پودوں کی نشو و نما یا دیگر چیزوں پر ایکسپیریمنٹ آپ کر رہے ہیں، تو بدرجہ اولا ان کو مارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہ بایولوجی وغیرہ کے لیے مینڈک کا آپریشن کرتے ہیں اور مینڈک کے اعضا دکھاتے ہیں، یہ ہم نے بھی پڑھا تھا میٹرک میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. اسی طریقے سے اور کسی جانور کو مارنا جس میں جو نقصان کا باعث بنتا ہے یا پھر اس طرح کے کوئی فائدے حاصل کرنا مقصود ہو تو بالکل مارے جا سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. میں نے پوچھنا تھا ایک شخص کو کتنا علم دین سیکھنا چاہیے؟ جیسے میری عمر 20 سال ہے، مجھے کتنا علم دین سیکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور آپ مجھے بچہ نہ بولا کریں پلیز ٹی وی پہ. کیا نہ کہا کریں؟ آپ اچھا چلیں میں عرض کرتا ہوں. بہرحال آپ تو میرے نزدیک تو بچے ہی ہیں، 20 سال کی اگر آپ کی عمر ہے تو. بہرحال یہ کہتے ہیں ایک شخص کو کتنا علم دین سیکھنا چاہیے، اسی بھائی کا کویسچن لے لیتے ہیں. دیکھیں فرض علوم سیکھنا تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، اور فرض علوم میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک عقائد، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ، اور تیسرا صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت. عقائد کے اندر عقائد اسلام جیسے اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، نبوت، رسالت، انبیاء، رسل، ان کے بارے میں اتنے ضروری عقائد سیکھنا لازم ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ سیکھیں تو خدا نخواستہ کفر، شرک یا بدعت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یہ لازم ہوتا ہے اور دلیل کے ساتھ سیکھنا چاہیے. احکام شرعی عملیہ کا مطلب ایسے احکام شرعی جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. اس میں ایک تو عبادات آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر. پھر جب نماز ہے تو اس میں طہارت لازم ہے، تو اس میں وضو، غسل، تیمم، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، حیض، نفاس، ان تمام کے مسائل. اور اسی طرح اس میں معاملات آتے ہیں، تجارتی معاملات جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کرائے پہ لینا دینا. مناکحات آتے ہیں، یعنی نکاح کے معاملات، شادی کے، اس میں طلاق کے، نان نفقے کے، بچوں کی پرورش کے، میاں بیوی کے حقوق اور ان کے فرائض. یہ احکام شرعیہ عملیہ. اور تیسرا صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت. جیسے باہر کے بعض ملکوں میں اے لیول او لیولز تک پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے. پھر آپ آگے یونیورسٹی جوائن کریں یا نہ کریں، یہ کم از کم ایک حد تعلیم کی ہے. یہ سمجھ لیں ہمارے مذہب نے یہ انیشل تعلیم کی ایک اسٹینڈرڈ قائم کیا ہے. اتنا تو سب کو کرنا ہوگا. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ فرض کفایہ کی طرف آ جائیں. یہ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر شخص پہ سیکھنا لازم ہے. فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو شاید ہماری ضرورت کبھی نہ ہو لیکن دوسروں کی ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر عالم بننا، مفتی بننا، مفتی مجتہد فی المسائل بننا، یہ جیسے جیسے آپ کرنے بہت اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ کم از کم فرض علوم جو ہے یہ سیکھنا لازم ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
مفتی صاحب مجھے پوچھنا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے حصے میں جو جائیداد تھی وہ اب میرے نام ٹرانسفر ہوئی ہے، اچھا اور اب جو حصہ کرنے کے لیے ہیں تو میرے شوہر کے رشتہ دار بولتے ہیں کہ فلاں کا بھی اس میں ہونا چاہیے، ان کا بھی ہونا چاہیے، ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے، بہنوں کا ہونا چاہیے، بھائی کی بیٹیوں کا ہونا چاہیے، لیکن نہ تو میرے شوہر نے مجھے کبھی بتایا، نہ کوئی ول چھوڑی انہوں نے، نہ میرے بچوں کو بتایا، کوئی گواہ نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے شریعت کے حساب سے؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ چینی کا بہن کا لے لیتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہوا، جو جائیداد ان کی تھی اب ان کے نام ہوئی ہے، تو دیگر رشتہ دار اب بہت سارے رشتہ داروں کا نام لے رہے ہیں کہ ان کو بھی ملے گا، ان کو ملے گا۔ دیکھیں ان بہن کے لیے تو خاص طور پر، اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو عمومی طور پر میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی آپ کسی اچھے مستند دارالعلوم سے وراثت کے معاملے میں فتویٰ لکھوا لیں۔ ریٹن جو شرعی احکام ہوتے ہیں ان کو فتویٰ کہتے ہیں، یعنی فتویٰ اللہ اور رسول کے حکم کو کہتے ہیں، کبھی یہ زبانی ہوتا ہے اور کبھی لکھ کر ہوتا ہے، لکھوا کر لے لیں۔ مثال کے طور پر مثلاً میں ہوں، یہ میری زوجہ ہے، میرے اتنے بچے ہیں، مثلا اگر میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن، تو ان میں کس کو اگر میں آج مر جاتا ہوں کس کو کتنا ملے گا؟ تو بعض تو محروم ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے بیٹا اگر ہوتا ہے تو بھائی بہن محروم ہوتے ہیں، ماں باپ کو ملتا ہے، بیوی کو ملتا ہے، اولاد کو ملتا ہے، تو وہ فتویٰ آپ کو لکھ کر دے دیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اور گھر والوں کو کہہ دیں کہ اگر میرا اچانک انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اور فرض کر لیں کہ ابھی میرا نہیں ہوا، کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا جو وارث بن سکتا تھا، تو پھر دوبارہ فتویٰ لے لیں کہ ایک آدمی مس ہو گیا ہے، اب کیسے ہوگا، وہ دے دیں گے انشاءاللہ، وہ لے کر رکھ لیں۔ تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قریبی دارالعلوم میں جائیں اور بتائیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، یہ جائیداد ہے، اور ان کے قریبی یہ رشتہ دار ہیں، اپنے بارے میں بتائیں، اپنے بچوں کے بارے میں، شوہر کے اگر ماں باپ ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، اور جو بھی رشتہ دار قریبی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، تو ہر ایک کو نہیں ملتا، بہت ساروں کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، صرف ان کو ملے گا جن کو شریعت نے حکم جاری کیا ہے۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ اگر منع کریں گے تو آپ پہ بدگمانی کریں گے اور آپ پہ الزام لگائیں گے۔ آپ فتویٰ سامنے رکھ دیے گا، دیکھیں اللہ رسول کا حکم یہ ہے، اس کے مطابق میں ان کو دے دوں گی، لیکن فلاں کو نہیں دیا جائے گا، اس طرح آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، صاحب میرا مسئلہ آپ کے پیچھے سے شاید آواز کچھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، بڑی معذرت، لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر مسجد جاتے ہیں، کمیٹی میں تو نہیں ہے لیکن مسجد کے کاموں میں تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سنا ہے کہ ایک مسجد کے کمیٹی کے رکن تھے جنہوں نے مسجد کے اکاؤنٹ سے $10,000 قرض لیا تھا، اور سال بھی گزر گیا ہے، آلا ٹالی کرتے رہتے ہیں، اچھا ایک ہفتے بعد دوں گا فلاں، اور سنا یہ ہے کہ اس سے انہوں نے ایک پراپرٹی خرید لی ہے، اور وہ کہتے ہیں جب پراپرٹی بکے گی تو مسجد کا پیسہ دے دوں گا۔ تو اب ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑا سا شرم و عار دلانا چاہتا ہوں جا کر کہ آپ ماشاءاللہ باشرہ آدمی ہیں اور آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ جب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کمیٹی میں نہیں ہیں، تو کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کون اپنے موقف میں صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے بات تو یاد رکھیں کہ مسجد کے اکاؤنٹ سے پرسنل قرضہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، چاہے کمیٹی کا صدر ہو، چاہے لاکھوں ڈالر آپ کے اضافی مسجد کے اندر پڑے ہوں، بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر چندہ بہت زیادہ فنڈ جمع ہو جائے اور کسی مسجد کو انتظامات کے لیے ضرورت ہو تو پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں، بطور قرض بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ کمیٹی کہ ہمیں قرض دے دو بعد میں لوٹا دیں گے، اور آپ اس کو قرض کے بغیر بھی فی سبیل اللہ خرچ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اپنے پاس کوئی کمی وغیرہ نہیں ہوگی۔ لیکن پرائیویٹلی طور پر پرسنلی اس پہ قرضہ لے کر اور اس کو اپنے پراپرٹیاں خریدنا بالکل شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور یہ امانت میں خیانت ہے، اور ایسا شخص بالکل کمیٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا یقیناً ان سے پوچھنا، کمیٹی کے رکن کے اعتبار سے تو نہیں کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی کسی برائی کو دیکھے اگر ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے ارادے سے کم از کم وہ جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ شرم کریں، مسجد کا پیسہ لے کر آپ اپنی پراپرٹیاں بنا رہے ہیں اور پھر مسجد کا پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں، سنا ہے مطلب بہت سے تو کہ ایسے چیزیں لیں اور انتقال ہو گیا اور اولاد پھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے ابا نے لیا تو ان سے جا کر لو۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، اپنے لیے کیوں وبال آخرت جمع کرتے ہیں؟ اگر آپ اکاؤنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے سارا پیسہ آپ یوں اڑا سکتے ہیں اور آپ کو آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں۔ جن صاحب جو اگر کوئی ایسا فرض کر لے سن رہا ہے، خدا را برا مانے بغیر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پہلی فرصت میں پیسہ اس امانت کو اس کی جگہ پر پہنچا دیں۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا، میں آپ سے کافی کا کوشش جی کر رہا بولیں تھا۔ بولیں، سوال بولیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ ہم سرکاری ملازم اور ہم ہر مہینے پہ جو ہے نا ڈی ایس او پی فنڈ جمع کراتے ہیں۔ اچھا جی۔ تو وہ جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو جناب وہ اس کے منافع کے ساتھ نا ہمیں پھر وہ پیسہ مل جاتا ہے۔ وہ کوئی سرکاری طور پر کوئی 500 روپے تو آرڈر ہے کہ اتنا کٹوانا ہے، اس کے بعد اگر کوئی 1000 کٹواتا ہے، کوئی 5000، کوئی 10000 اپنی مرضی ہے، تو جب وہ کے اوپر نا کسی کا 30 لاکھ، کسی کا 50، کسی کا 20 بن جاتا ہے، تو اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری کیا ہے کہ یہ سود میں آتا ہے یا کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ سرکاری ملازمین کی جو سیلری میں سے کچھ کٹوتی کی جاتی ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اولاً ایک تو یہ کہ فرض کر لیں کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ یا سرکاری ادارہ ہے کہ انہوں نے یہ لازم کر دیا ہے کہ آپ کی سیلری سے کچھ نہ کچھ ڈیڈکٹ کیا جائے گا اور اس کو پھر ہم کچھ بھی کریں آخر میں وتھ پروفٹ آپ کو دے دیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، اس میں امپلائی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایک قانون ہے، ایک رول ہے جو فالو کرنا لازم ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو آفر ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا پیسہ اگر کٹوانا چاہیں تو آپ کٹوائیں۔ جیسے آپ نے یہ تو آپ نے بتایا کہ کوئی 500 ڈالتا ہے، کوئی 1000، کوئی 2000، لیکن کیا کم از کم 500 ڈالنا لازم ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر فرض کر لیں اختیار دے دیا کہ آپ ڈالنا چاہیں نہ ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، اور امپلائی اپنی مرضی سے ڈالتا ہے، پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پیسے کو باقاعدہ انویسٹ کریں گے اور اس سے جو پروفٹ آئے گا اس میں سے اتنا ہم رکھیں گے، اتنا امپلائی کو دیا جائے گا، تو یہ باقاعدہ ایک تجارتی معاہدہ جس کو مداربت کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ اور ان کی محنت، دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ امپلائی کو اختیار ہے، رکھنا چاہو نہ رکھنا چاہو، اور وہ رکھنا چاہتا ہے، اور کوئی تجارتی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں ہے، بس ہمارے پاس رکھیں، جب ریٹائر ہوں گے اتنا آپ کو دے دیں گے۔ تو یاد رکھیں پہلی صورت جس میں امپلائی کو اختیار ہی نہیں، بالکل جائز ہے۔ یہ غصب کی صورت ہے، سمجھ لیں کہ زبردستی آپ کا پیسہ لیا، اور غاصب جب لوٹاتا ہے پیسہ اگر وہ زیادہ کر کے لوٹائے تو لینا بالکل شرعاً جائز ہے، بالکل صحیح ہوگا۔ دوسرا آپ نے اپنی مرضی سے جمع کرایا لیکن تجارتی معاہدہ ہے، اس میں بھی آپ کے لیے پروفٹ بالکل جائز۔ تیسری صورت کہ مرضی سے آپ نے جمع کروایا لیکن کوئی تجارتی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کے اس پیسے کی شرعی حیثیت قرضے کی ہوگی، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ گویا کہ پہلی دو صورتوں میں جائز اور آخری صورت میں ناجائز اور حرام۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے آفس کے اندر یا جو بھی ماحول ہے اس میں کون سا طریقہ کار رائج ہے اور کن شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے حساب سے آپ انشاءاللہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ شوہر نے بینک میں ایک لاکر لیا ہوا تھا، لیکن بیوی نے جو مہر کا سونا ملا تھا وہ لاکر میں نہیں رکھوایا بلکہ ایک شاپر میں ڈال کر دروازے کے پیچھے لٹکا دیا۔ بعد میں شوہر بیوی میں ناچاقی ہوئی تو شوہر نے کہا کہ تم خلا لے لو، میرا سونا دے دو اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ اب جا کر وہ دیکھا تو سونا چوری ہو چکا تھا، غائب۔ تو اب وہ عورت کیا کرے؟ اگر وہ خلا کرنا چاہتی ہے اور مہر لوٹانا چاہتی ہے تو سونا تو چوری ہو گیا، کیا سونے کی قیمت دے گی یا کیا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سونا ہی دینا ہوگا۔ اندازہ کریں کہ وہ کتنا تھا، اندازہ کیا پتہ ہی ہوگا کہ 4 تولہ چڑھایا تھا، 5 تولہ چڑھایا تھا، تو وہ سونا واپس کرنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سونے کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔
اگر وہ مہر جو لکھا تھا وہ 5 تولہ لکھا تھا مثلا سونا، تو اب اس کو قیمت میں نہیں ڈھال سکتے، کیونکہ قیمت میں ڈھالیں گے تو پہلے کم تھا، اب سونا دیکھیں کہاں پہنچ رہا ہے، قیمت زیادہ ہو گئی تو وہ مہر ایک جیسا کہاں رہا۔ اس لیے سونا اگر چوری ہوا ہے اور سونا بطور مہر مقرر تھا تو سونا ہی عورت کو واپس کرنا ہوگا، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ ہو۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں کہ لڑکی والے یا خود لڑکی اپنے شوہر سے کہے کہ بھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کتنی قیمت بڑھ گئی ہے، تو آپ کسی کم پیسے پہ کر لیں۔ مثلا پہلے سونا جو آیا تھا وہ 1 لاکھ کا تھا مثال کے طور پہ، اب 10 لاکھ کا ہو رہا ہے، تو اب تم تھوڑا کم پر کمپرومائز کر لو۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خلا مہر پورے مہر پر ہی ہو، یہ انڈرسٹینڈنگ سے ایک رقم پر ہو سکتا ہے، چاہے وہ مہر ہو چاہے مہر سے کم رقم۔ ہاں مہر سے اگر زیادہ ہو اور قصور بھی شوہر کا ہے تو اس کے لیے لینا صحیح نہیں ہوتا، لیکن بیوی کا قصور ہے تو بہرحال زیادہ لینا پھر بھی کراہت ہے، لیکن لے سکے گا۔ تو اس لیے کسی ایک رقم کے اوپر راضی ہو جائے، اگر یہ سونا بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا ہو تو، اور اگر لڑکی افورڈ کر سکتی ہے تو سونا ہی دے دے، تو بہرحال یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اسلامک بینک میں مضاربہ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ کھلوایا ہوا تھا، کسی دوست نے بطور امانت کچھ پیسہ میرے پاس رکھوایا، اب اس کے اوپر پروفٹ بن چکا ہے، تو یہ کیا میں دوست کو دوں یا خود رکھ لوں؟ دیکھیں یہ دوست کو ہی دیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ پروفٹ اس کے پیسے پر بنا ہے، اگرچہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ اس کو دیا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہوتا کسی کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں نہ رکھیں، آج کل قانونی اعتبار سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ نے امانتاً رکھا اور اس میں اضافہ ہوا تو بہتر ہے کہ اپنے دوست کو ہی دے دی جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بیوی نے خلا لیا ہے اور اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، تو نان نفقہ، کیا بچوں کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل ہوگا، اگرچہ سپریشن ہو جائے، اگرچہ کورٹ نے بچے ماں کے حوالے کر دیے ہوں، چونکہ وہ باپ تو باپ ہی رہے گا، جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے باپ کو بچوں کا نان نفقہ دینا ہوگا۔ اچھا، نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رہائش، کھانا پینا اور لباس۔ تو بعض اوقات اب یہ تو چیزیں ایسا تو نہیں کہ خرید کر وہ دے، یہ کورٹ ہی مخصوص کر دیتی ہے کہ آپ ایک رقم دے دیں نان نفقے کے نام پر، تو وہ جو کورٹ مخصوص کرے وہ شوہر اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے بتائے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ بعض اوقات جھوٹ بول کر کم نان نفقہ مقرر کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے، جو غلط ہوتا ہے۔ آپ اپنی آمدنی بتائیں، کورٹ اس اعتبار سے بچوں کے لیے نان نفقہ مقرر کر دے گی اور وہ دے۔ ہاں اگر یہ آپ کو گمان ہے کہ کورٹ کوئی بھی جیسے باہر کا کورٹ ہوتا ہے وہ تو پھر یہ نہیں دیکھتے، وہ بعض اوقات سیلری کے اوپر ایک ریشو نکال کر بچوں کے لیے نان نفقہ مقرر کرتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور باپ کے لیے اس میں نقصان کا پہلو ہے۔ شرعی لحاظ سے تو کھانا پینا، لباس اور ایک رہائش، یعنی کرائے پر اگر تو مکان کرایہ بھرتا رہے شوہر، جو بہت کم پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کا بہرحال نان نفقہ باپ پہ واجب ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے، لیکن نان نفقے کا مطلب یہی ہے جو میں نے بتایا، یہ نہیں کہ بہت بڑی رقم کو عورت مطالبہ کر کے اور شوہر سے لیتی رہے اور خود بھی اپنے اوپر خرچ کرے اور بچوں کے نام پر لے کر ایسا کرے، یہ ظلم کی صورت ہوگی، اس صورت میں عورت بھی گناہگار ہوگی، اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک یتیم خانہ ہے، ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں اور نیت کر لیں کہ یہ یتیم خانے کی ہے، اور پھر ہم اس کو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا دیں اور وہاں سے جو پروفٹ آئے وہ یتیم خانے کو دیتے رہیں، اس طرح اصل مال بھی یتیم خانے کا محفوظ رہے گا اور پروفٹ بھی ان تک پہنچتا رہے گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف پیسے کو کسی کے نام کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوں گے، یا یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، پہلے ان کو مالک بنا دیں، پھر ان کو آفر کریں کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم بینک میں رکھوا دیتے ہیں، ہمارا اکاؤنٹ ہے، نفع آتا رہے گا، آپ اس کو لیتے رہیے گا۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکھوانا چاہتے تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا، لیکن جب تک اپنے پاس رکھیں گے وہ زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوئی، چاہے آپ نے ان کے نام کر دی، اور اس کے اوپر ایک تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ ہوتا رہے گا ہر سال آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سال گزرے گا تو یہ مال دیگر مال کے ساتھ مل کر اس پر مزید زکوٰۃ بن جائے گی، پہلے کی زکوٰۃ تو ہے ہی ہے اور زکوٰۃ اسی مال پہ بنتی رہے گی، اس لیے ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ آپ یہ زکوٰۃ ان کے حوالے کر دیں، حوالے کریں گے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ اپنی مرضی سے اگر آپ کو دے دیں اور آپ رکھ کر پروفٹ دیتے رہیں تو ایک الگ بات ہے،
ورنہ اس طریقے سے بہرحال آپ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ 2-3 تسبیحات ٹوٹ چکی ہیں، جس سے کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوتی، نہ کوئی بدفعلی ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ استخارے تسبیح سے کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جنات نے حملہ کر دیا ہے اور تسبیح توڑ دی، استخارہ نہیں کرنے دیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بہرحال دھاگا مضبوط باندھے، انشاءاللہ کوئی جن نہیں توڑے گا اس کو۔ تو یہ کوئی اس میں مطلب شرعی طور پر قباحت کا یا خطرے کا یا نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ایک شخص نے دوسرے کو مداربت کے لیے پیسے دیے، طے یہ ہوا کہ وہ ان سے جانور خریدے گا اور پالے گا، بعد میں بیچے گا۔ تو اب یہ جس نے پیسے دیے تھے، کیا ان جانوروں کا جو چارہ وغیرہ ہے سب یہ اس کے ذمے ہے؟ اور اگر اس کے ذمے ہے تو ایک ساتھ سارا پیسہ دے دے یا آہستہ آہستہ دیتا رہے، یا جو کام کر رہا ہے اس کے ذمے ہے؟ اور پھر اگر اس کے ذمے ہے تو کیا ایسا ہے کہ واقعی وہی پورا خرچہ اٹھائے گا، یا وہ خرچہ اٹھا لے بعد میں اس سے لے سکتا ہے؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جب ایک طرف سے پیسہ ہو اور دوسری طرف سے محنت ہو، یعنی تجارت کوئی دوسرا شخص کرے گا، اس کو مداربت کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ جو پیسہ ملاتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، اور جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو مدارب کہا جاتا ہے۔ اس میں نفع کی مقدار جو نفع ہوگا اس میں پرسنٹ کے طور پر طے ہوگی کہ آپ کام کریں گے، مثلا جیسے جانور ہیں، سال کے آخر میں جتنا بھی نفع ہوگا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا۔ اور اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں جیسے جانور کی دیکھ بھال، وہ اسی نفع میں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی اینڈ جب ہوگا تو دیکھیں گے کتنا سال بھر میں خرچہ ہوا، ابھی چاہے وہی مداری بھی اپنے پاس سے کرتا رہے، پہلے اخراجات نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد جو پروفٹ بچتا ہے وہ دونوں جیسا طے کیا 60-40 کا ریشو ہے، 50-50 کا ریشو ہے، اس کے حساب سے دینا ہوتا ہے۔ جب رب المال اپنا مال دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، اب یہ بڑی ذمہ ہو گیا، باقی سارا کام اسی کا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ وہ مال بھی خرید رہا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، وہ اپنا پروفٹ ریشو تھوڑا زیادہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اخراجات وغیرہ سب مدارب کے ذمہ ہی ہوتے ہیں، وہی کرے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو تجارت کے اندر اخراجات عمومی طور پر ہوتے ہیں، جیسے کوئی نوکر رکھنے کا ہوگا، بجلی کا خرچہ ہوگا، پانی کا خرچہ ہے، چارے کا خرچہ ہے، وہ سب کا سب شمار ہوتا ہے اور اسے منافع میں سے پہلے نکالا جاتا ہے، پھر جو منافع بچتا ہے وہ پرسنٹ کے اعتبار سے دونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہماری ایک ایجنسی ہے، اس میں ہم چاکلیٹ اور اس طرح بسکٹس وغیرہ سیل کرتے ہیں، تو بعض اوقات جو کمپنیاں ہوتی ہیں چاکلیٹ والی، بسکٹ والی، وہ لوگوں کے لیے گفٹ دیتے ہیں، بیگ ہوتے ہیں، اس میں برتن ہوتے ہیں۔ اب ایک سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے جو جہیز ملا ہے اس میں نے دیکھا کہ وہی بیگ اور وہی چیزیں بھی شامل تھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گاہک تھے ان کو تو نہیں دیا گیا، یہ مجھے اپنے رکھ کے کمپنی نے اور ہمیں دے دیا، یعنی ایجنسی نے، تو کیا یہ میرے لیے شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یا بیچ کر رقم استعمال کریں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اپنے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ بیچنے کے لیے، سیل بڑھانے کے لیے وہ گفٹ آفر کرتے ہیں، تو پھر ایجنسی کو چاہیے کہ وہ گفٹ دے، کہ وہ سمجھ لیں کمپنی کی طرف سے خریدار کے لیے امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنے ذاتی ملکیت میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ چاکلیٹ بیچ رہے ہیں، بسکٹ بیچ رہے ہیں، گفٹ نہیں دے رہے، تو اس سے یقینی سی بات ہے سیل پہ فرق پڑے گا، اور اس کمپنی نے جو آپ کو امانت دی تھی آپ نے وہ اصل تک پہنچائی نہیں، تو آپ اس کو استعمال نہ کریں بلکہ ایجنسی کو واپس کر دیں، کیونکہ آپ استعمال کریں یا بیچ کے رقم استعمال کریں، دونوں صورتوں میں آپ ٹھیک نہیں کر رہی، تو آپ ان کو واپس کریں کہ بھئی یہ مجھے نہیں چاہیے، اور جتنا جہیز باقی ہے وہ آپ بالکل اپنے پاس رکھیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ غیر مسلم ڈاکٹر کا انتقال ہوا تو واٹس ایپ پر اس کی فوٹو آئی، تو بظاہر اس کے چہرے پہ بڑی رونق نظر آ رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ اس کی روح بہت اچھی تھی اس لیے اس کے چہرے پر رونق ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روح اچھی ہو تو اچھی روح کی علامت یہ ہے کہ وہ دین کو قبول کرتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت کو قبول کرتی ہے۔ جو روح اللہ کی یعنی فرشتے کی دعوت کو قبول نہ کرے، اللہ رسول کی نصیحت کو قبول نہ کرے، قرآن اور اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، وہ روح نفیس نہیں ہوتی، اس کو خبیث روح کہا گیا ہے۔ تو یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ روح اچھی ہے، اس کا چہرے کے اوپر اثر ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بھی میک اپ کر کے بیٹھ جائے، جو بھی رتہ لال ہو، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، آپ کہیں گے اس کی روح بہت اچھی ہے۔ تو اس طرح ارواح کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا،
اور یہ جو پکچر وغیرہ آتی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایڈیٹڈ ہوتی ہیں اور زیادہ تر، اور بہرحال یہ کنفرم ہے کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی تو اس پر لعنتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، وہ تو شدید عذاب میں ہوتا ہے، اس پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے جب وہ انتقال کرتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ، حتیٰ کہ آخر تک، اور پھر اگر قبر میں رکھا یا کسی بھی حالت میں ہے بہرحال تو اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں یہ کوئی اچھا گمان کرنا بالکل بیکار سی بات ہے۔ اور اس طرح روح کے اوپر حکم لگانا کہ روح بہت اچھی تھی، اس سے پوچھیں کہ تم نے پڑھ لیا کہ اگر کسی کے مرنے کے بعد چہرے پر رونق نظر آئے تو یہ روح کے اچھے ہونے کی علامت یا دلیل یا اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنے پاس سے اس طرح باتیں نہ بنائیں، وہ بھی غیر مسلم کے لیے، جس کی وجہ سے کسی کے دل میں غیر مسلم کا احترام پیدا ہو یا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ کفر پہ قائم رہنا کوئی برا نہیں ہو، تو روح اچھی ہو تو مرنے کے بعد تو کافر کے چہرے پہ بھی رونق آتی ہے، یا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور کفر کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط چیز ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے شخص کو کامل توبہ کرنی چاہیے۔ ایک والدہ نے کہا کہ ان کے بچے ان پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، فضول باتوں سے دل آزاریاں بھی بہت کرتے ہیں، اور پہلے بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اچھا بچے بھی چھوٹے نہیں ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے اپنے بچے بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سوچا ہے کہ اگر اب بچے معافی مانگیں گے تو معاف تو کر دوں گی، لیکن ان سے میں زیادہ گہرا تعلق نہیں رکھوں گی، ایک فیملی والا جیسے ہائے ہیل ہوتا ہے، دعا سلام میں بس اس طرح رکھوں گی، اور بالکل ان کے کلوز نہیں جاؤں گی تاکہ قطع رحمی بھی نہ ہو، اور پھر وہ بار بار یہ حرکتیں دہراتے رہتے ہیں، تو بس میں اس طرح رہنا چاہتی ہوں۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اگر واقعی بچے سمجھانے کے باوجود، نصیحت کرنے کے باوجود ماں کا احترام نہیں کرتے، حالانکہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور ایسے بچوں کی اصلاح اور ان کو ادب سکھانا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی حکیمانہ فعل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو والدہ نے ایک تدبیر اختیار کرنے کے بارے میں سوچا ہے کہ میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں، بس دعا سلام کی، اس سے زیادہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں احساس پیدا ہو اور یہ توبہ کی طرف مائل ہوں، تو اس کو ایک اچھی حکمت پر محمول کیا جائے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، قطع رحمی نہ کرتی مناسب تھا، جیسے خود انہوں نے کہا کہ میں رشتہ نہیں توڑنا چاہتی، لیکن یہ ہے کہ معافی مانگے گا، معاف بھی کر دوں گی لیکن رویہ ٹھیک نہیں رکھوں گی، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں تک تو یہ جواب ہے۔ اور بچوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی بچے سے مراد میری چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، بچے تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ماؤں کے بچے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی والدہ کی قدر کریں۔ ماں کا حق جیسے میں نے عرض کیا والد سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، تعظیم والد کی زیادہ ہے اور حق والدہ کا زیادہ رکھا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا آپ کی والدہ کا، عرض کی پھر فرمایا آپ کی والدہ کا، عرض کی پھر فرمایا آپ کی والدہ کا، عرض کی پھر فرمایا آپ کے والد کا۔ اس لیے 3 گنا ماں کا حق زیادہ ہے، اور ماں کو تنگ کرے آدمی، اس کی دل آزاریاں کرے، بہت بری بات ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں، اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی ہے جس سے ان کا دل دکھا ہے، آپ نے گھور کر دیکھا، لہجہ سخت کیا، بیوی کو پشت کے پیچھے رکھا اور ماں کے سینے پہ چڑھ کے بات کی، ماں پہ الزام لگایا، زبان درازی کی، غصے کا اظہار کیا، دروازے زور سے مارے، پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے، چہرے پہ کرخدگی کے ایسے آثار نمایاں رکھے کہ ماں بیچاری اپنی ضرورت کی بات کرنے کے لیے بھی موقع تلاش کرتی رہے کہ میں جاؤں گی تو سنا ہی دے گا مجھے، اتنا آپ نے ماں کے ذہن میں ڈر اور دل میں خوف پیدا کر دیا۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، میدان محشر میں یہ کمزور مخلوق انتہائی طاقتور ہو کر آئے گی کہ اس کی تائید میں اللہ کی رحمت ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ اولاد جس نے بغیر کسی شرعی وجہ کے ماؤں کے لیے تکلیف کا سامان کیا تھا، بہت شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے۔ ماؤں سے معافی مانگے، ان کو راضی کریں، انتہائی ضروری ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اگر کسی کے منہ میں چھالے ہو جائیں، عام گفتگو کرتے ہوئے بھی بولتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا نماز میں جو جہری قرات ہوتی ہے اگر وہ نہ کریں اور صرف دل میں پڑھ لیں تو کیا جائز ہے یا نہیں؟ پہلے تمام دیکھنے والے جانتے ہیں، ویسے اکثر جو ہمارے مسائل سنتے ہیں کہ جب شریعت نے کہا کہ کہو یا پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ لہٰذا عام حالات میں اگر کوئی ہونٹ بند کر کے پڑھتا ہے تو یاد رکھیں مفتہ بھی قول کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اتنی آواز سے پڑھنا ہوگا کہ اپنے کان کم از کم سنیں جب آدمی انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہے، اور امام کے پیچھے تو قرات ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے شرعی عذر آ گیا تو اللہ نے واضح فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتا، لہٰذا ایسی مجبوری کی صورت میں آپ منہ بند کر کے دل ہی دل میں پڑھ لیں، ہو جائے گا۔ نارمل حالت میں ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ کسی نے بتایا کہ ایک آدمی نے ایک پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا ہوا ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی جواز کی صورت ہے؟ دیکھیں، پھوپھی بھتیجی کا ایک ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر بالترتیب ہے کہ پہلے پھوپھی سے کیا پھر بھتیجی سے، تو پہلا نکاح ٹھیک ہو گیا، دوسرا باطل ہوگا۔ اور ایک ساتھ ایجاب کیا، جیسے قاضی نے پوچھا کہ آپ فلانہ بنت فلانہ اور فلانہ بنت فلاں کو اپنے عقد میں قبول کرتے ہیں، اور اس نے کہا قبول کیا، یہ چونکہ ایک ساتھ دونوں کو نکاح میں لے رہا ہے، کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پہلا نکاح ٹھیک، دوسرا غلط، اور اگر وہ ساتھ رکھتا ہے تو حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور میدان محشر میں وہ بہت سخت حساب و کتاب دے گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو یہ حدیثوں میں منع کر دیا گیا، اور قرآن کی نص قطعی میں دو بہنوں کو جمع کرنا منع کیا گیا۔ تو بہرحال یہ حرام ہے، اس سے دور ہونا لازم ہے، اور اس کی کوئی جوازی صورت نہیں ہے۔ ایک کو چھوڑیں اور ایک کو اختیار کر کے رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ یار وہ فلاں سے کہنا میری بیٹی کا نکاح پڑھا دے، تو جس کو یہ کہہ رہے تھے اس نے کہا کہ نکاح تو میں بھی پڑھاتا ہوں، یعنی مجھے پڑھانے دو۔ تو کیا جس کے لیے یہ شخص کہہ رہا تھا کہ فلاں سے کہنا نکاح پڑھا دو، اس نے اس کا حق تو نہیں مارا؟ دیکھیں، یہ حق مارنا نہیں ہوتا، نکاح پڑھانے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو مسجد کے امام حضرات ہوتے ہیں عموماً ہم ان کو عزت احترام دیتے ہیں، وہ نکاح پڑھا دیتے ہیں، یا نکاح خواہ جو مسجد کے ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں جا کر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر نکاح نہ پڑھائیں دوسرا جا کے پڑھا دے تو یہ ان کے حق میں کوتاہی کہلائے گی۔ اور اس شخص نے اپنی بیٹی کے لیے اس شخص سے پہلے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، اگر کہہ چکا ہوتا نا پھر یہ بیچ میں آتا، پھر غلط تھا کہ ان کی بات ہو چکی ہے، بیچ میں آیا، بات ہی نہیں ہوئی، تو بالکل اگر اس نے کہا تو یہ حق تلفی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو لگاتار دیکھیں اور دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیں۔ اسی طرح ہمارا درس بخاری ہوتا ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، اسے لگاتار دیکھیں تاکہ فہم حدیث بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔